بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، کروڑہ درود محمد و آل محمد پر۔ دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض، خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو سانحہ سوات میں جو دردناک ایک سانحہ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ سانحہ ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی کہ اس سانحہ کے ذمہ دار کون ہیں، ذمہ دار کون ہیں، اور ایک ہی گھر کے 14-15 افراد کی جو انتقال کر گئے ہیں، جو ہلاک ہو گئے ہیں، ان کا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کیا جائے، یا یوں کہہ لیجیے کہ سانحہ سوات میں جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک شدگان ہیں فیملیز، ان کا لہو کن کے ہاتھوں پہ تلاش کروں، یا ان کے قاتل کون ہیں۔ اگر گفتگو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے کومنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ناظرین، گزشتہ روز سوات کی وادی میں، دریائے سوات کے کنارے، ایک سیلابی ریلے کے اندر ایک تو پوری فیملی کے 19 افراد ڈوب گئے۔ ایک تو اس سانحہ کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور وہ دکھائے جا رہے ہیں کیسے ڈوب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی دن پورے دن کے اندر دریائے سوات کے کنارے تقریباً 78 افراد اس ریلے کے اندر ڈوبے، جن میں سے جو اب لیٹسٹ نیوز ہیں، اطلاعات ہیں کہ کوئی 55 کے قریب کو بچا لیا گیا ہے۔ تو اس پورے سانحہ کے اندر کچھ سوالیہ نشان ہیں، کچھ ہمیں لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دن کے اندر اتنے انسانوں کا ڈوب جانا کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی عام حادثہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا دردناک واقعہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کے ذمہ وار کون ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو آتے ہیں پہلے، یہ جو ڈسکا کی فیملی ہے، 19 افراد گئے تھے، جن میں سے 4 افراد کو کہتے ہیں، اطلاعات ہیں، بچا لیا گیا۔ باقی کتنے ہیں؟ 14 یا 15، جو ایک ہی خاندان کے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر بھائی بہنیں اور ان کی اولاد، پوری فیملی گاڑی کرا کے گئی تھی۔ اب وہ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، 2 گھنٹے تک وہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں، لوگ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، اور پھر وہ ایسا ایسا 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ان کو دریا میں، ریلے میں ڈوبنے میں لگا ہے۔ اور یہ 2 گھنٹے ہی ہماری صوبائی، ضلعی انتظامیہ اور دیگر محکمہ جات کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، چھوٹا لفظ ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ فیملی نہیں ڈوبی، بلکہ وقت کی حکومت ڈوب گئی ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے ذمہ داران کی طرف۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ راہ چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کھائی سے گاڑی، مطلب پہاڑی سے کھائی میں گر گئی، اور اس میں تو انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، واقعات ہو جاتے ہیں، ٹائر بلاسٹ ہو جانا۔ لیکن یہ ایک سیلابی ریلے کے اندر ایک پوری فیملی ایک ٹیلے کے اوپر چڑھی دکھائی گئی ہے، اور وہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے ہیں حکومت کا، ریاست کا، انتظامیہ کا، لیکن یہ نہیں پہنچے۔ یہ سب قاتل ہیں۔ اب ایک بات اور بتاؤں، سوات کے اندر ان گرمیوں کے سیزن میں یہ سیاح جو پورے ملک سے جاتے ہیں،
ان کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے سال بھی ایک دردناک واقعہ ہوا تھا جس میں 5 بھائی گھنٹوں تک حکومت کی امداد کا انتظار کرتے رہے اور وہ سیلابی پانی کی نظر ہو گئے، لیکن مقامی حکومت، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، کسی کو خیال نہیں آیا۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ سیاست ہوتی ہے، وفاق صوبے پہ ڈالتا ہے، صوبہ انتظامیہ پہ ڈالتا ہے، ضلع انتظامیہ، بات ختم۔ اب حقائق کی طرف آتا ہے جو عام آدمی کو نہیں پتا، مقامی طور پہ جو ہم نے یہ باتیں مختلف لوگوں سے سنی ہیں اور جو رپورٹ ہوئی ہیں کہ اس دریائے سوات کے اندر فلڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ ڈی سی صاحب نے بھی کہا ہے اپنے گھٹیا منہ کے ذریعے الفاظ کے، الرٹ ہو چکا تھا۔ اب یہ ڈی سی سوات اس کا جواب دے کہ سیلابی ریلا کوئی ایک دم زمین سے نہیں نکلا، کلام سے آیا ہے۔ کلام سے سوات تک کا فاصلہ 4 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے اس سیلابی ریلے نے سفر کیا ہے، ایک دم اس ہوٹل کے نیچے سے نہیں نکلا جہاں وہ تصویریں لے رہے ہیں، جہاں انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ اور 4 گھنٹے، کیونکہ ہم پنجاب میں بھی کچھ فلڈ ایریا وہاں جاتے بھی ہیں، ہماری رہائش بھی ہے، جب فلڈ الرٹ جاری ہو جاتا ہے تو ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے، جس کے اندر فلڈ کنٹرول، شہری دفاع، ضلعی انتظامیہ پٹواری سے لے کر بیلدار تک اور تحصیلدار تک اور اے سی، یہ دریا کے دونوں کناروں پر فوراً وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں، ریلیف کی، سیلاب سے بچت کی، تحفظ کی۔ ابھی 4 گھنٹے کا سفر پانی نے کیا ہے تو یہاں ضلعی انتظامیہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے اس ضلع کا ڈی سی، اس کو سزا ملنی چاہیے، جو کہ نہیں ہوگی، خانہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد اے سی صاحب کو، وہ ذمہ دار ہیں، وہ قاتل ہے۔ ڈی سی تو قاتل ہیں، ڈی سی سوات صاحب، اے سی سوات صاحبہ تے ہوتے رہتے ہیں، بیان تو بڑے سونے تھے، تو بھی قاتل ہیں۔ اس کے بعد فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ، یہ بھی قاتل ہے ان 14-15 افراد کا۔ شہری دفاع کی جو تنظیم ہے یہ بھی ذمہ دار ہے، اور ٹوٹلی طور پر 1122 یہ بھی ذمہ دار ہے۔ کیسے؟ مقامی لوگوں نے کہا کہ ہم نے ڈی سی آفس فون کیے، جو ان کا ایک مخصوص نمبر ان کے ڈیسک کا ہے، لیکن کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ ڈی سی صاحب کیسے کہتے ہیں؟ پھر 1122 کو فون کیے گئے ہیں، جو 2 گھنٹے بعد آئی ہے، یعنی 11:22 2 گھنٹے کے بعد آئی ہے، اور آتے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ووٹس نہیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، کہ تسی میرا پر آئے سے دھنیا لینا آئے سی، تیل لینا آئے سی، تو انہوں پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں فون آیا ہے، کال آیا ہے کہ دریائے سوات کے ریلے میں مکان سیاح اتنی تعداد میں بہہ گئے ہیں، تو آپ نے متعلقہ ضروری انتظامات کر کے کیوں نہیں آئے؟ 1122 بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے، ضلع انتظامیہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے۔ کیوں نہیں؟ جب آپ نے ہائی الرٹ کر دیا تو ان کے کناروں پر، دریا کے دونوں کناروں پر انتظامات کیے، اپنی پولیس کی نفریاں کیوں نہیں لگائی، اپنے جو اہلکار ہے وہ کیوں نہیں لگائے تاکہ وہ روکتے لوگوں کو ادھر نہ جائیں۔ سب سے بڑھ کر جب آپ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، کلام سے ریلا 4 گھنٹے میں پہنچا ہے، تو وہ ہوٹل جہاں سے انہوں نے ناشتہ کیا ہے دریا کے درمیان میں ہے، وہ ڈی سی صاحب وہ ہوٹل تیرے پیوں نے کھلایا سی، کیوں ہوٹل والے پہ کاروائی نہیں کی؟ کیوں اس کو بند نہیں کرایا گیا؟ اس کو بند کرا کے سائڈ پہ کر دیتے، وہ ناشتہ کرتے ہوئے تو پانی کی زد میں آئے، تو وہ ہوٹل کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے بھی ہوٹل میں نے 2-3 دفعہ اپنے
مختلف دوستوں کے ذریعے انہوں نے مجھے دکھایا ہے کہ ایسے نیچے سے سوات کا پانی گزر رہا ہے، اس کے اوپر چارپائیاں پڑی ہوتی ہیں اور وہاں ہم ناشتہ کرتے ہیں. تو یہ ہوٹل پہلے دن نہیں کھولا. یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی قاتل ہے ان سیلابی ریلے میں ڈوبنے والے ہمارے شہری بھائیوں کا. ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو صرف پیسے بنانے پہ لگا ہوا ہے. کیوں نہیں روک تھام کی؟ کیوں اس ہوٹل کو وہاں بنانے دیا؟ کیوں اس سیاحوں کو دریا کے اندر جانے دیا؟ مقامی پولیس، مقامی انتظامیہ، یہ سب اس 14-15 افراد کے قتل کے قاتل ہیں. اور ڈی سی، اے سی اور یہ آپ کا فلڈ کنٹرول کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا شہری دفاع کا، یعنی کہ سوات کی ضلع انتظامیہ کی تمام محکمے اور تمام ان کے جو اہلکار ہیں وہ قاتل ہیں، وہ ذمہ وار ہیں. اور کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ متاثرین کو 10-10 لاکھ امداد ملے گی. آپ اتنے ہی ذمہ وار ہیں. آپ مردوں کو تو دے رہے ہیں، جو فوت ہو گئی ہیں لاشوں کو دے رہے ہیں. اگر یہی پیسہ جو آپ نے اعلان کیا ہے ان کو بچانے پہ لگاتے، اس سے بھی تھوڑے لگتے، اپنی انتظامیہ اپنی مشینری کو ہائی الرٹ کر دیتے کہ چھوڑو سارے معاملات. دریا سوات میں فلڈ الرٹ ہو چکا ہے، وہاں سیلاب کی روک تھام کرو. اب سیاست ہوگی. وہ اپنی عظما بخاری صاحب نے تو اعلان پریس کانفرنس بھی کر دی ہے. اب وہ پی ٹی آئی پہ تنقید کریں گے، پی ٹی آئی والے وفاق پہ کریں گے. کیا ہوگا؟ خانہ پوری ہوگی. عارضی طور پر ڈی سی، اے سی کو جناب انکوائریاں شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہوگا پھر دے مار 4.5. لیکن سیاست سے ہٹ کے بھی ریاست کی بھی ذمہ واری ہے، وفاق کی بھی ذمہ واری ہے. یہ ریاستی ادارے اور وفاقی ادارے اور صوبائی ادارے یہ بھی اس کے ذمہ وار ہیں، اور ان کو اس کا جواب سوالوں کا دینا پڑے گا.